رانو چڑیا بہت غریب چڑیا تھی۔ وہ کئی سالوں سے اپنی بیٹی کے لیے جہیز اکٹھا کر رہی تھی اور اب گڑیا کا رشتہ آیا تھا جس پر گڑیا تو ذرا بھی خوش نہیں تھی۔ ارے بیٹا گڑیا کہاں جا رہی ہو؟ ماں میں ندی سے پانی پینے جا رہی ہوں۔ کیوں آپ کو کوئی کام ہے؟ ہاں گڑیا بیٹی آج نا تمہارے لیے کچھ پکشی آ رہے ہیں۔ اصل میں بیٹا آج تمہیں کچھ لوگ دیکھنے آ رہے ہیں۔ نہیں ماں مجھے ابھی شادی نہیں کرنی اور پہلے میں ندی سے پانی پیا ہوں، مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ ویسے بھی ماں ابھی میں بہت چھوٹی ہوں، آپ کو کیا ضرورت ہے روز روز کسی کو بلا لیتی ہیں۔ بیٹی تو مجھ سے بحث نہ کیا کر، میں جو کرتی ہوں تیرے بھلے کے لیے ہی کرتی ہوں اور تیرے لیے جو ٹھیک ہے وہی کرتی ہوں۔ کیا پتا میں کب اس دنیا سے چلی جاؤں، میرے بعد تیرا خیال کون رکھے گا؟ ماں میں آپ کی باتوں کا بعد میں جواب دے لوں گی، فی الحال میں جا رہی ہوں۔ ایسے کہہ کر گڑیا چلی جاتی ہے۔ چڑیا جب ندی پر پہنچتی ہے تو اس کی سہیلی لاڈی اس چڑے کے پاس بیٹھی تھی جسے چڑیا پسند کرتی ہے۔ اس چڑے کا نام تھا مانو چیڑا۔ مانو چیڑا بہت امیر ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ گڑیا اس سے بہت پریم کرتی تھی اور اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ مانو میرے رشتے والے میرا رشتہ لے کر گھر آ گئے ہیں، وہ مجھے بیاہ کر لے جائیں گے، تم کچھ مت کرنا، تم بس بیٹھ کر تماشا دیکھنا۔ گڑیا میں اپنی ماں کو منا رہا ہوں نا، تم انکار کر دو شادی سے، تم انکار کر دو، اس میں کون سی بڑی بات ہے، میں نے بھی تو تمہارے لیے کسی دوسری چڑیا سے شادی نہیں کی۔ اگر اس میں کوئی بڑی بات نہیں تو چھوٹی بات بھی نہیں ہے، میری ماں بہت ناراض ہوگی۔ اور تمہیں تو پتہ ہے نا میری ماں کتنا پریشان ہوتی ہے میرے لیے، اسے 24 گھنٹے یہی خیال رہتا ہے کہ کسی طرح میری شادی ہو جائے اور وہ سکون سے مر سکے۔ دوسری طرف رانو چڑیا پریشان بیٹھی تھی، رشتے والے آ چکے تھے پرنتو چڑیا تو گھر پر ہی نہ تھی جس کو دیکھنے آئے تھے۔ پھر رانو چڑیا بہانہ بناتے ہوئے کہتی ہے، ارے وہ چڑیا تو گھر پر نہیں ہے، وہ تو اپنی سہیلی کے پاس گئی ہوئی ہے۔ آپ یہ تصویر دیکھیں، یہ میری پیاری بیٹی گڑیا کی ہے، وہ بہت خوبصورت ہے۔ ہونے والی ساس کو بھی گڑیا بہت پسند آتی ہے۔ ہے تو یہ پیاری، لیکن کیا یہ اچھا ہوتا کہ ہم اس سے مل لیتے؟ پرنتو کوئی بات نہیں، ہمیں آپ کی بیٹی پسند ہے، ہم اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کو پسند کرتے ہیں۔ پھر یوں رشتہ پکا ہو جاتا ہے۔ گڑیا بہت دیر سے گھر آتی ہے، اس کی ماں اسے دیکھ کر بہت غصہ کرتی ہے۔ گڑیا بیٹی یہ تم نے کیا کیا، تم نے میری کتنی بےعزتی کروا دی، کیا ہی تھا کہ تم جلدی گھر آ جاتی، آخر تم نے شادی کرنی ہی ہے نا۔ میرے لاڈ کا بہت غلط فائدہ اٹھایا، جب تمہاری شادی ہو جائے نا تو تم وہاں جا کے ایسے کام مت کرنا۔ اوہو ماں آپ کو مسئلہ کیا ہے، آپ کیوں مجھے اپنے گھر سے نکالنا چاہتی ہیں، آپ میری شادی کسی امیر سے کیوں نہیں کرتی؟ کچھ دن اور بیت جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ گڑیا کی بارات آنے والی تھی لیکن گڑیا یہ شادی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ یہ سوچ کر گھر سے نکل جاتی ہے کہ وہ اس امیر چڑے سے جس سے وہ پریم کرتی ہے اسی سے شادی کرے گی، اس لیے وہ اس کے گھر کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ وہ مانو چڑے کے گھر پر پہنچ جاتی ہے۔ گڑیا تم میرے گھر کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں اپنا گھر پریوار سب کچھ چھوڑ آئی ہوں، اب میں صرف تمہارے ساتھ زندگی گزاروں گی اور خوش رہوں گی۔ میری ماں میری مرضی کے بغیر شادی کر رہی تھی۔ اپنی ماں کو چھوڑائی ہو؟ تم تو اپنی ماں کو چھوڑائی جس نے تمہیں اتنے پیار لاڈ سے پالا پوسا، تم تو اپنی ماں کی نہیں ہوئی تو میری کیا ہوگی، جاؤ یہاں سے، میں ایسی ویسی چڑیا سے شادی نہیں کروں گا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں نے آپ کی خاطر پورا گھر پریوار چھوڑ دیا اور آپ مجھے باتیں سنا رہے ہیں، ایسا نہ کریں، میں اب واپس نہیں جا سکتی۔
گڑیا بہت روتی ہے لیکن وہ چڑیا اس کی ایک نہیں سنتا اور اس کو اس کے گھر ہی واپس بھیج دیتا ہے۔ روتی ہوئی اپنے گھر واپس آ جاتی ہے۔ ماں، میں تو ندی سے پانی پینے گئی تھی، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ بیٹی، مجھے لگا تھا تو مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے، لیکن میں یہ بھول گئی تھی کیونکہ تو میری بیٹی ہے، تو مجھے کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ اپنے دل میں بہت پریشان ہو رہی تھی اور بہت دکھ ہو رہا تھا کہ جس چڑے کے لیے وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر چلی گئی، اس نے اس کی ذرا پرواہ نہ کی۔ گڑیا اپنی ماں کی بات مان کر اسی پریوار میں شادی کر لیتی ہے جہاں اس کی ماں چاہتی ہے۔ اب گڑیا بہت خوش تھی کیونکہ وہ پریوار بہت اچھا تھا۔ اس کی ماں نے اس کے لیے بہت اچھا فیصلہ کیا تھا۔ وہ گڑیا کو بہت خوش رکھتے ہیں۔ اس طرح گڑیا اپنی زندگی خوشی سے بتانے لگتی ہے۔